کرامتا جس جگہ جس شہر میں جاتے وہاں کے شہر جی ہاں سارا سٹی ہی اجاڑ دیتے تھے. بڑھتے بڑھتے جب مقتدر باللہ کے زمانے میں یہ لوگ مکہ مکرمہ تک پہنچنے میں قابل ہوئے تو کرامتا کے سردار ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے حرم مقدس یعنی کعبہ مکرمہ پر حملہ کر دیا اور اس قدر قتل عام کیا. جی ہاں اتنا قتل عام مکہ مکرمہ میں ہوا کہ زمزم کا جو کنواں ہے ویل آف زمزم وہ حاجیوں کی لاشوں سے بھر گیا. اللہ اکبر. شہر اور مضافات کے تقریباً 30,000 بے قصور افراد کو شہید کر دیا گیا جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شامل تھے. مکہ مکرمہ میں ایسی خون ریزی بھی اس زمانے میں ہوئی تھی. جی ناظرین یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اتنی بڑی قتل و غارت گری، اتنے سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا. وہ چاہتے کیا تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ کعبہ شریف پر جو گولڈ کا، جی ہاں آج بھی وہ پرنالہ موجود ہے جو گولڈ کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ چوری کر کے اسے لے جانا چاہتے تھے. اصل میں اس کو بھی شوق چڑھا تھا، جنون ہو گیا تھا کہ ابرہا کی طرح وہ بھی اپنے شہر میں حج کروانا چاہتا تھا کعبے کو ڈھا کر. اور یہاں اس کا شوق یہ تھا کہ کسی طرح حجر اسود، مقام ابراہیم اور سونے کا پرنالہ لے جاؤں. ابرہا کون تھا ناظرین؟ اگر آپ نے سورہ فیل پڑھی ہوگی تو جس میں جو ہاتھیوں والا واقعہ ہے، اور یہ بڑا زبردست ہسٹوریکل قرآنی ایونٹ ہے اور قرآنی واقعہ ہے کہ جس میں ہاتھیوں کا پورا لشکر لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 ڈیز پہلے ابرہا آیا تھا. اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ معاذ اللہ کعبے کو ہی ڈھا دیا جائے تاکہ یمن میں اس کی سٹی میں لوگ حج کرنے آیا کریں. اور یہاں بھی کچھ اسی طرح کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس کے شہر ہجر کے اندر لوگ آ کر حج کریں. اس کام کے لیے اس نے ایک عالی شان محل بھی بنایا، اس کا نام اس نے دار الحجرہ رکھا تھا. اور اس لیے ابو طاہر نے کعبہ شریف کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے معاذ اللہ ٹکڑے کر کے اپنے سپاہیوں میں بانٹ دیے، اور واپس جاتے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج جو ہے وہ اس کے شہر میں ہوا کرے گا. جی ناظرین ایسا وقت بھی آیا ہے. حملے کے وقت 2 آدمی پرنالے کو اکھاڑنے کے لیے جب کعبہ شریف پر چڑھے، مگر اسی وقت سر کے بل زمین پر گر کر دنیا سے چلے گئے، جہنم واصل ہو گئے. مقام ابراہیم تو محفوظ رہا کیونکہ اس زمانے کے جو خادمین حرم تھے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں اسے جا کر چھپا دیا تھا. مگر 14 ذو الحجہ ایئر 317 ہجری عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے حجر اسود کو اکھاڑ لیا، حجر اسود کو نکال لیا اور اپنے ساتھ ہجر کے مقام تک وہ لے گئے. حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی. جی ہاں حجر اسود کی جگہ ایمپٹی ہو گئی. حجر اسود انہی کے پاس رہا. ان سے بار بار اسلامی حکومتوں نے، جو زمانے کے لوگ تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسے واپس دیا جائے. 50,000 سرخ دیناروں کی پیشکش بھی کی گئی، یعنی بہت بڑی رقم کی بھی انہیں پیشکش کی گئی، مگر کوئی راہ نہیں نکلتی تھی. پھر فاطمیوں کی مداخلت کرنے سے یہ واپسی کا مطالبہ زور پکڑ گیا، اور عبداللہ المہدی نے بھی ابو طاہر کو پیغام بھیجا کہ اگر حجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کرامتیوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ دوسرے پتھروں میں مل گیا ہے، اب اسے الگ کرنا ممکن نہیں، ہمارے پاس حجر اسود کی کوئی نشانی نہیں ہے. اگر تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہے، علامت ہے، تو آؤ اور آ کر تلاش کر لو. اب علماء کرام کا ایک بورڈ بیٹھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈال دیا جائے. جو پتھر حجر اسود ہوگا وہ آگ میں جلے گا نہیں، پھٹے گا نہیں، کیونکہ حجر اسود جنت سے آیا ہے، اور جنت سے آنے والی چیز کو آگ کوئی امپیکٹ نہیں کر سکتی، آگ کوئی اثر نہیں کر سکتی. اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے 22 سال کے طویل عرصے کے بعد، جی ہاں ناظرین 22 ایئرز کعبہ وداؤٹ حجر اسود رہا. آفٹر 22 ایئرز 10th of ذو الحجہ ایئر 339 سنہ ہجری کو اسے واپس لایا گیا، اور پھر کعبہ مشرفہ میں ایگزیکٹلی اسی مقام پر اس کی زینت بنایا گیا. ناظرین ایک میریکل آپ کو حجر اسود کا بتاؤں کہ جب یہ کرامتیا جو لوگ تھے اس قبیلے کے، اس ظالم لوگ جو تھے، وہ حجر اسود کو لے کر گئے تو اسے کیمل پر رکھ کر، اونٹ پر رکھ کر لے گئے، تو اتنا وزن، اتنا ویٹ بڑھ گیا کہ کئی کیمل دب کر مر گئے، یعنی گویا وہ نہیں لے جا پا رہے تھے. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹیک حجر اسود فرام مکۃ المکرمہ ٹو دیئر سٹی. اب لیکن لے تو گئے، لیکن آپ میریکل دیکھیں کہ جب حجر اسود واپس آیا، اسے جب واپس لایا گیا، اسے پہلے تو فائنڈ آؤٹ کیا گیا آگ کے ذریعے کہ یہ وہ پتھر ہے جو جنتی پتھر ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ واپس آیا تو بالکل ایک کمزور اونٹ اسے لے کر
مکہ پاک لے آیا، یعنی بڑے نارمل سے کیمل کے ذریعے وہ یہاں آ گیا۔ اور ابو طاہر کی موت کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں کہ ابو طاہر اپنی آخری عمر میں چیچک کے مرض میں مبتلا ہوا اور اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ اس کی ڈیتھ ہوئی۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ پورا قصہ کہ حجر اسود کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک حجر اسود کو اس کی جگہ سے نہ اٹھا لیا جائے گا۔ علماء کرام نے حجر اسود کی اس چوری کو روایات کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں میں شامل فرمایا ہے، اور ہم نے اسی وجہ سے اپنی اس ویب سیریز میں اس ایونٹ کو بھی، اس واقعے کو بھی بیان کیا۔ اور یاد رہے، یہ قیامت کی نشانی، یہ سائن آف قیامہ یہ ہو چکی ہے۔ اللہ کریم حجر اسود کو، کعبہ مشرفہ کو، حرم پاک کو شاد و آباد اور سلامت رکھے، اور ہمیں بھی اس کی بار بار زیارت کرنا نصیب فرمائے۔